السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار وینس اور آپ ہیں وقار کے ساتھ۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ جنرل مشرف کے خلاف عدالتی فیصلے کے بعد میں اس شعر کو جنرل مشرف سے ہی منسوب سمجھتا رہا، لیکن راز کھلا کہ یہ شعر تو سبت علی صبا کا ہے۔ اس خوبصورت شعر کی بحر میں ایک نیا شعر کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بولنے کی یہاں آزادی کیا ملی، لوگوں نے اپنے اپنے چینل بنا لیے۔ اس میں شک نہیں کہ جنرل مشرف نے میڈیا کو آزادی دی یا میڈیا نے آزادی لی۔ لینے یا دینے کے اس سارے عمل میں بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ڈگری کی طرح آزادی بھی آزادی ہوتی ہے، چاہے کوئی دے یا کوئی لے۔ اب اس میڈیا کی آزادی میں جو گل کھل رہے ہیں اس کو اس طرح سے کہوں گا، یوٹیوب چینلز کی چلی بہار ہے، تم بھی بناؤ اپنا چینل، یہ تمہارے فن کا اچھا اظہار ہے۔ اس چینل بازی میں سوچا کہ مجھے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے چاہیے، لہٰذا یہ چینل وقار کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ انٹرویوز ہوں گے، گفتگو ہوگی، نگینے تلاش کرنے کی جستجو ہوگی، حالات حاضرہ پہ اس پہ بات ہوگی، اٹھے گی آواز عوامی مشکلات کی جو رات ہوگی۔ ہوگا اس میں طنز بھی اور مزہ بھی، برے کو تجویز سزا اور اچھے عمل کی بارات ہوگی۔ اس چینل کا مقصد آپ تک اپنی آواز پہنچانا اور پھر آپ کی آواز صاحبان اختیار کے کانوں تک پہنچانا ہے، جو کسی کی کم ہی سنتے ہیں، لیکن ہم لطیف پیرائے سے اور کبھی کبھار شدید ذرائع سے آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ ہم پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کرپشن، یعنی کرپشن کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، کون کرواتا ہے، اس کے لیے ماحول کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، سب سے بڑھ کر اس کے انفرادی ثمرات کیا ہیں، یہ انسٹیٹیوشنلائز کیسے ہوئی اور یہ اجتماعی تباہی کا باعث کیسے بنتی ہے، اس کا معاشرے میں غربت بڑھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ناظرین، کرپشن کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے ساتھ دوران تعلیم امریکہ میں پیش آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود بھی اس ایک واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ ہوا یہ کہ امریکی ریاست میریلینڈ کی کاؤنٹی ہاسپٹل میں مجھے اپنی ہمشیرہ کو دیکھنے جانا ہوا جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ جب میں پہنچا تو وہاں اس دن وہ ہاسپٹل سے فارغ ہو کر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ میری ہمشیرہ نے مجھے کہا کہ یہ نرس جس کا نام ملیسا ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے اور حد سے زیادہ خیال رکھا ہے، تو اس کو کچھ آپ پیسے دے دیں۔ میں نے اس کو ہیلو کیا، اپنا تعارف کروایا اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ $100 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، تو وہ بیچاری ایک دم گھبرا گئی اور نو کہتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے زبردستی وہ نوٹ یہ کہتے ہوئے اس کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا کہ بچوں کے لیے کیک وغیرہ لے جانا۔ اب ہم سب گھر کو چل دیے۔ چند دن کے بعد میری ہمشیرہ کے ایڈریس پر میرے نام سے ایک لیٹر موصول ہوتا ہے۔ اس میں جو درج تھا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ لکھا تھا، مسٹر وینس، آپ کے $100 جو آپ نے ہمارے ہاسپٹلز کو ڈونیٹ کیے اس کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو آئندہ مطلع رکھیں گے کہ یہ پیسے ہم نے کس مقصد پر خرچ کیے۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ پیغام یا عمل جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا کہ عظیم قومیں کیسے بنتی ہیں۔ یہی وہ قدریں درکار ہوتی ہیں جو آپ کو ایک شاندار قوم بناتی ہیں، یعنی آپ اپنی پرسنل گین کو اجتماعی بھلائی یا ویلفیئر میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے ہر
اس کے برعکس ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ دوسری اقوام سے ملنے والے تحفے تحائف سرکاری خزانے میں کیا جمع کرواتے؟ ہم نے تو وطن عزیز کی در و دیوار بلکہ اس کی بنیادوں سے اینٹیں اکھیڑ کر اپنے بڑے بڑے ذاتی محل سجا لیے۔ کسی نے طنزاً کہا تھا کہ شاید یہ اینٹیں ملک کی بنیادوں سے تبرکن نکال کر اپنے گھروں میں سجا لی۔ ہماری زندگی کی مثال کچھ یوں دی جا سکتی ہے کہ لائف از لائک این آنین، مور یو پیل مور یو ویپ، یعنی ہماری زندگی پیاز کی مانند ہے، جتنا چھیلتے جاؤ گے، جتنا اس کے اندر جھانکو گے، آنکھوں میں آنسو ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ جس ملک کے 2.5 کروڑ بچے سکول نہ جا سکیں، 70% لوگوں کو صاف پانی میسر نہ ہو، 53,000 بچے صاف پانی نہ ملنے سے ہر سال مر جاتے ہوں، جہاں 40% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہوں، لیکن اندازاً 20 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہو، اس معاشرے کی پستی کا کیا عالم ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے سماجی، سیاسی اور معاشی نظام میں کینسر کی طرح سرایت کر چکا، اور حکومتی مشینری تو مکمل زہر آلود ہو چکی۔ یہ اختیارات کا وہ ناجائز استعمال ہے جو صرف اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے کیا جائے۔ یہ کرپشن کی کیوں جاتی ہے؟ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ جب صاحب اختیار کی حرص اور ہوس اس کے ضمیر پہ حاوی ہو جائے تو پھر کوئی بھی بدفعلی اس کی ضرورت بن جاتی ہے، اور پھر ضرورت کا یہ کمبل آسانی سے نہیں چھوٹتا۔ کرپشن کی کیسے جاتی ہے؟ اس کے لیے صرف تھوڑا سا بے شرم اور بے ضمیر ہونا پڑتا ہے، باقی ٹاؤٹ آپ کو فوراً مل جاتے ہیں جو باقی کی ساری کارروائی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس کا ویسے تو وہ حقیقت پر مبنی جواب بزنس ٹائکون ملک ریاض نے بڑے واضح طریقے سے سمجھا دیا کہ فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، پہیوں سے مراد رشوت دینا ہے۔ جب فائل کو پہیے لگ جائیں تو آپ کے سارے رکے کام پلک جھپکتے ہی ہو جاتے ہیں۔ دراصل فائلیں رکتی ہی پیسے بنانے کے لیے۔ اب یہ کرپشن کرواتا کون ہے؟ اس کا جواب بھی اس کرپٹ نظام کے انتہائی اندر کے بندے یعنی ملک صاحب ہی دیتے ہیں، جو اس کرپٹ ایلیٹ کلاس میں نہ صرف شامل ہیں بلکہ اس کارٹل کے پارٹنر بھی ہیں۔ ملک صاحب نے ان پردہ نشینوں کو فلم بند تو کیا، لیکن پردہ نہیں اٹھایا، کیونکہ چہرے گر بے نقاب ہوتے تو سوچیں کتنے فساد ہوتے۔ لیکن ہر وہ شخص جس کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے، خواہ وہ حاکم ہے یا منصف، جنرل ہے یا صحافی، وزیر ہے یا پٹواری، ڈاکٹر ہے یا افسر، کرپشن کے حمام میں سب ننگے اور بدتر۔ کرپشن کا ماحول کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک وہ سوال ہے جو بڑی توجہ مانگتا ہے۔ بڑے بڑے حکمران اور عہدیداران کرپشن کرنے کے لیے کبھی سامنے نہیں آتے اور نہ ہی کوئی رسیدیں چھوڑتے ہیں۔ وہ تو صرف ماحول بناتے ہیں جس میں لکشمی خود بخود ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہ ماحول اتنی سفاکی، چلاکی اور بے باکی سے بنایا جاتا ہے کہ فہم دنگ رہ جاتی ہے۔ نظام عدل کو کمزور رکھنا، پولیس کو چور رکھنا، تفتیشی اداروں کو فقط اپنے زیر غور رکھنا، میڈیا اور وکلاء میں لفافوں پر زور رکھنا کمال ہنر ہے۔ وہ ریاست کے شہری کو اس کے اپنے بنیادی حق لینے کے لیے پہلے سائل بناتے ہیں، پھر اس کی ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں۔ جب وہ اپنی جمع پونجی بمائے اپنی عزت نفس سے ہاتھ دھو کر، اپنے حقوق سے توبہ طائب ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے، یا پھر اے جی آفس کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر
یا عدلیہ کے سامنے خود سوزی کر کے اس دائر فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو کرپٹ مافیا افسوس کی چہ کر کے یہ جشن مناتے ہیں۔ یہی ریاستی اداروں کی ادائیں ہیں۔ یہ ماحول انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے، یعنی کرپشن کا خودکار نظام ہو چکا ہے جس میں ثبوت چھوڑے جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ریاست کا کردار معذرت کے ساتھ ساس جیسا ہے۔ اگر ریاست ماں کے جیسی ہوتی تو پھر ریاستی کیڑے مکوڑوں کے قد ریاست سے بڑے نہ ہوتے اور نہ ہی ان کے ریاست سے اونچے منحوس سائے ہوتے، جو ریاست یعنی ماں کو ڈلیور نہ کرنے دیں اور ریاست اپنے لوگوں کو بھوک اور افلاس سے مرنے دے۔ مگر بھی ریاستیں ماں کا کردار ادا کرتی ہیں جو اپنے لوگوں کو ان کے حقوق ڈلیور کرتی ہیں۔ یوں وہاں کے شہری پرامن زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کی ضروریات کا بیڑا ریاست اٹھاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ریاست انسان کے بنیادی حقوق بھی ڈلیور نہیں کر پاتی۔ لہٰذا جو بنیادی کام ریاست کے کرنے کے ہیں، لوگ ان سب کی امید اللہ سے باندھ لیتے ہیں، پھر درگاہوں، درباروں اور پیروں کے مرہون منت ہو جاتے ہیں، جو ایک اور طرح کی پاکیزہ کرپشن۔ آخر میں یہ سوال کہ یہ کرپشن ختم کیسے ہو، اس کا جواب کرونا کے بعد تو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ اگر ہماری قوم خطرناک ترین وائرس کرونا کے خلاف مدافعتی نظام پیدا کر سکتی ہے اور حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کنٹرول کر سکتی ہے، تو عوام کرپشن کے خلاف بھی مدافعتی نظام بنا سکتی ہے اور حکومت ڈپارٹمنٹل سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کرپشن کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ ابتدائی طور پر 3 محکمے ایسے ہیں جن پر سمارٹ لاک ڈاؤن سے بہت کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان میں پولیس، جوڈیشری اور کسٹمز شامل ہیں۔ اگر یہ تینوں محکمے ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان میں 80% تک کرپشن کنٹرول ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہ کرنے کا جواز ہاں صاحب آپ کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کرپٹ لوگوں کو الٹا لٹکوائیں، کرپشن کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جائے تاکہ عوام میں اس کے خلاف شعور آئے۔ کووڈ-19 جیسا پیغام ہر موبائل پر چلنا چاہیے۔ رشوت دینے اور لینے والے پر بار بار لعنت بھیجی جائے تاکہ لوگوں کو اس عمل سے نفرت ہو۔ اپنے ارد گرد کے کرپٹ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے باور کروائیں کہ ان کی فیسیلیٹیشن بھی کرپشن ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہے وہ داستان حسرت جو ہم سنا کے روئے۔ اتنے ہاتھوں سے لٹنے کے بعد اب کچھ بچا نہیں ہے، جو بچ گیا کیا وہ رہن رکھا نہیں ہے؟ یہ تو اب فقط ڈھانچہ ہے، تاریخ کے منہ پہ تماچا ہے جو بار بار ان کے منہ پہ پڑتا رہے گا، بڑے قدوں اور سایوں کو ڈستا رہے گا۔ لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ احساس کے لیے ضمیر چاہیے جو ان کے پاس بھٹکتا نہیں ہے۔